الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ یہ سورہ قاف کی چند آیات ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے درس میں سورہ قاف کی چند آیتوں کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس میں وضاحت کی تھی کہ ہم بندے کے دلوں میں جو وسوسہ پیدا ہوتا ہے اس وسوسے سے بھی ہم باخبر ہیں اور انسان کے شہ رگ سے بھی زیادہ ہم قریب ہیں۔ پچھلے درس میں اس کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی اور مثال بھی دیا گیا تھا کہ جس طرح سے دنیا میں لوگ مثالیں دیا کرتے ہیں کہ بغیر وسیلے کے موقع تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، یا سیڑھیوں کا مثال پیش کیا گیا تھا کہ بغیر سیڑھی کے چھت پہ چڑھنا ممکن نہیں ہے۔ تو اس کی وضاحت کی گئی تھی کہ یہ دنیا کی چیزیں ہیں اور دنیا کی چیزوں کو اللہ کے سامنے تم جو ہے مثالیں پیش کرتے ہو، جبکہ پروردگار عالم وہ ہے جو تمہارے دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے اور تم سے بہت زیادہ قریب ہے۔ دنیا میں وسیلے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ یہ لوگ نہ تو ان کے سننے کی طاقت ہے اور نہ ہی یہ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ خاص کر کے وہ لوگ جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، ان سے منتیں مانگنا، ان سے حاجتیں طلب کرنا، یہ بالکل بعید چیزیں ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی نے پوری انسانیت کو پیدا کیا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جو ہماری مدد کرے سوائے رب العالمین کے۔ تو اللہ رب العالمین نے وہ مثال آیتوں میں، پچھلی آیتوں میں پیش کی تھی۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زینہ بغیر لگائے ہوئے چھت پر نہیں جا سکتے، میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ چھت ہم سے دور ہے، یہ دور ہونے کی وجہ سے ہمیں سیڑھیاں لگانی پڑ رہی ہیں۔ اور اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہمارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو جو اتنا قریب ہو، کیا اس کو سیڑھیاں لگانے کی ضرورت ہے؟ کیا وسیلے لگانے کی ضرورت ہے؟ کیا دوسروں سے مدد طلب کر کے اس کی طرف وسیلے لگانے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ جو پروردگار عالم اتنا علیم ہے، اتنا جاننے والا ہے، اتنا سمیع ہے، اتنا زیادہ سننے والا ہے کہ اگر منہ سے کوئی بات نکلتی ہے آہستہ سے، اگر دل میں بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس بات کو جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس بات کو جانتا ہے۔ یہ ساری چیزیں پیچھے آ چکی ہیں۔ اب آگے جو بات آ رہی ہے کہ قال قرینہ ھذا ما لدی عتید۔ قرینہ، قرین سے مراد فرشتے ہیں جو ہمارے داہنے اور بائیں کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ انہی کو کہا کہ وقال قرینہ، اور جب ان کا ساتھی ہم نشیں کہے گا کہ ھذا ما لدی عتید، کہ یہ اعمال جو تم دنیا میں کر رہے تھے، یہ رجسٹر ہمارے پاس حاضر ہے، تمہارا یہ کارنامے اعمال کے رجسٹر ہمارے پاس حاضر ہیں۔ کون کہیں گے؟ یہ فرشتے ہمارے جو داہنے اور بائیں کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جا کر کے رجسٹر اللہ رب العالمین کے سامنے، اور جو بندہ جو مخطی ہے، خطا کار ہے،
اس کے سامنے یہ رجسٹر، یہ فرشتے رکھیں گے اور کہیں گے کہ ہذا ما لدی عتید، یہ رجسٹر تمہارا ہمارے پاس تیار ہے، حاضر ہے، تم بچ نہیں سکتے اللہ رب العالمین کی پکڑ سے۔ اللہ رب العالمین کیا کہے گا؟ القیا فی جہنم کل کفار عنید، کہ جہنم میں ان کو ڈال دو۔ کس کو ڈال دو؟ کل کفار، ہر انکار کرنے والے کو، ہر جو ہے توبہ نہ کرنے والے کو، عنید حد سے تجاوز کر جانے والے کو اللہ کیا کہتا ہے؟ جہنم میں ڈال دو۔ حد سے تجاوز کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی ایک لکیر ہے، ایک حد ہے، اس حد کو پار کر جانے کو کہتے ہیں حد سے تجاوز کر جانا، عنید۔ یہی عنید ہے کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایک دائرے میں گھیر دیا ہے کہ تم اس دائرے سے باہر نہیں جا سکتے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے ہمیں باندھ دیا گیا ہے کہ ان احکامات سے باہر ہم نہیں جا سکتے۔ اگر ہم جاتے ہیں تو ہم عنید کا کام کرتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ہر انکار کرنے والے کو، سرکشی کرنے والے کو جہنم کے اندر ڈال دو، حد سے تجاوز کرنے والے کو جہنم کے اندر ڈال دو۔ کیوں؟ ان کا کام کیا ہے؟ مناع للخیر معتد مریب۔ یہ کام کیا کرتے ہیں؟ ایک تو یہ بخیلی کرتے ہیں، خرچ کرنے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ منع یمنع سے ہے منع، یعنی منع کرنا، روکنا۔ کس چیز سے؟ للخیر، نیکیوں سے۔ روپے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا یہ کیا ہے؟ یہ خیر ہے۔ صدقہ کرنا خیر ہے، زکوٰۃ ادا کرنا یہ خیر ہے۔ تو یہ زکوٰۃ سے جو روکتے ہیں، خیر کے کام سے جو روکتے ہیں، معتد مریب، یہ کیا ہے؟ یہ تو حد سے زیادہ سرکشی کرنے والے ہیں اور شبہے میں ڈالنے والے ہیں۔ مریب کہتے ہیں شبہے میں ڈالنے والا۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اسلام کی بات آتی ہے، اگر کوئی روایت سن کر کے گیا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جب یہ سن کر کے جاتا ہے اور دوسری جگہ کہتا ہے کہ یہ بخاری اور مسلم کی روایتیں ہیں، تو لوگ کہتے ہیں تمہیں بخاری اور مسلم کا بخار چڑھ گیا ہے، ہمارے پاس اور بھی حدیثیں ہیں، ہمارے پاس اور بھی حدیثیں ہیں۔ تو اس طرح سے لوگ مشکوک کر دیتے ہیں، شبہے میں ڈال دیتے ہیں، شک میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو بھلائیوں سے روکتے ہیں، شبہے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ہر شبہے میں ڈالنے والے کو اور حد سے تجاوز کرنے والے کو اللہ کہاں کہتا ہے؟ جہنم، القیا فی جہنم، انہیں جہنم کے حوالے کر دو، جہنم میں ڈال دو۔ اور ان لوگوں کو بھی الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید، اور جو لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ معبود کھڑا کرتے ہیں، ایک الہ کھڑا کرتے ہیں۔ کیوں کھڑا کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم ان سے وسیلہ طلب کریں اور یہ ہماری باتیں اللہ رب العالمین تک پہنچائیں، ہمارے باتوں کو پہنچانے میں ہماری مدد کرتے ہیں، یا یہ بہت بزرگ ہیں، بہت پہنچیلے ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں ان کی باتیں رد نہیں کی جاتی ہیں، اس لیے ہم ان کو ان کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں۔ کفار و مشرکین یہ لات اور منات اور عزا کی جو پوجا کرتے تھے، وہ یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ لوگ بہت نیک ہیں اور اللہ رب العالمین کی بات کو رد نہیں کرے گا، یا وہ لوگ جو اپنے دیوی دیوتاؤں کی بات کو مانتے ہوئے ان کے راستے پر چلتے ہیں، شیطان کے راستے پر چلتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو بناتے ہیں فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، تو ان کو سخت عذاب میں ڈال دو۔
القیا یہاں یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اس سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ دو فرشتے جو ہمارے ساتھ لگے ہیں، یہ گواہ ہیں، یہ شاہد ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ ہمارے اعمال کے شاہد ہیں۔ اور ایک ایسے فرشتے کو اللہ رب العالمین مقرر کرے گا جو اس بندے کو پکڑ کر کے لائے گا، جسے سائق کہتے ہیں۔ آگے گزر چکا ہے اس کا بیان کہ سائق چلانے والا، پکڑ کر کے لانے والا اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے کرنے والے کو۔ تو یہ القیہ سے مراد یہ دو فرشتے ہیں جو پکڑ کر کے لے کے آئیں گے اسے، اور دوسرا فرشتہ جو شاہد ہوگا اس کے اعمال کا، اللہ اس سے کہیں گے کہ تم دونوں اس کو عذاب شدید میں مبتلا کر دو، سخت عذاب میں اسے ڈال دو، القیاہ فی العذاب الشدید۔ اب اسے ڈال دیا جائے گا۔ اب دونوں کیا کریں گے؟ وہ جو جس کی بات پر عمل کر کے یہ آیا ہوا ہے، جس بزرگ کی بات مان کر کے آیا ہے، یا جس بت کی بات، جس اوثان کی بات مان کر کے آیا ہے، یا وہ جس عالم کی بات کو مان کر کے آیا ہے، جس دوست کی بات کو مان کر کے وہ اس عمل پر عمل پیرا رہا، ان دونوں میں اب ٹکراؤ ہوگا، لڑائی ہو جائے گی، بحث و مباحثہ ہونے لگے گا۔ کیا اللہ تبارک تعالیٰ اس کی وضاحت فرماتا ہے کہ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید۔ ان دونوں میں بحث و مباحثہ ہونے لگے گا۔ یہ گنہگار بندہ کہے گا اللہ رب العالمین فلاں آدمی نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ میرے راستے پر چلو گے تو تم جو ہے گمراہ نہیں ہوگے، بلکہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ گے۔ ہم تو اس کے کہنے پہ آ گئے تھے، یہ فلاں دوست کے کہنے پہ ہم چل رہے تھے، اس لیے کہ اس نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ یہی سچا راستہ ہے۔ تو وہ دوست، وہ معبود یا وہ ساتھی، وہ کیا کرے گا؟ انکار کر دے گا۔ قال قرینہ، اس کا ساتھی جس کے کہنے پر وہ عمل پیرا ہوا تھا، وہ کہے گا ربنا ما اطغیتہ، اے اللہ رب العالمین ہم نے اسے نہیں بہکایا تھا، ہم نے اسے نہیں بھٹکایا تھا، ہم نے اسے اپنی راستے پر چلانے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ وہ خود ہی ولکن کان فی ضلال بعید، وہ کہے گا کہ اللہ رب العالمین نے تو خود ہی گمراہ تھا، یہ خود ہی بہت بڑی گمراہیوں میں مبتلا تھا، ہم نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا۔ وہ اس کا ساتھی انکار کر دے گا۔ آج ہم آنکھ بند کر کے بغیر جانے اور بغیر سمجھے اور عمل پیرا ہو جاتے ہیں، اس بات کو مان لیتے ہیں، اسی کو حق اور اسی کو سچ سمجھتے ہیں۔ تو کل قیامت کے دن یہ ہمیں انکار کر دیں گے اور کہہ دیں گے اللہ رب العالمین کے سامنے، اللہ رب العالمین ہم نے اسے نہیں کہا تھا کہ تم میرے راستے پر چلو، یہ انکار کر دیں گے۔ اب جب دونوں میں لڑائی ہو جائے گی، بحث و مباحثہ ہوگا، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ جواب دیتا ہے کہ قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید۔ اللہ کہے گا میرے پاس لڑائیاں مت کرو، میرے پاس اب نہ جھگڑو، یہاں لڑائی جھگڑا کرنے سے اب کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے تمہارے پاس جہنم کی وعید پہنچا دی تھی۔ ہم نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے، اپنے رسول کے ذریعے سے، اپنے علماء کے ذریعے سے جہنم کے عذاب کے بارے میں ہم نے تمہیں آگاہ کر دیا تھا، بتا دیا تھا۔ اب یہاں لڑائی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لا تختصموا، اب یہاں نہ جھگڑو، لڑائیاں نہ کرو، لدی ہمارے پاس، وقد قدمت الیکم بالوعید، جبکہ اس سے پہلے ہم نے تمہارے پاس وعید، جہنم کی وعید ہم نے پہنچا دی تھی۔ اب یہاں لڑائی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے، ما یبدل القول لدی۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اب باتیں بدلی نہیں جاتی ہیں، وہ دنیا میں تھی کہ رشوتیں دے کر کے تم باتیں بدلا لیا کرتے تھے، فیصلے بدلا لیتے تھے،
حاکم کو خرید لیتے تھے، عدالتوں کو خرید لیتے تھے، لیکن ہمارے یہاں ایسا ہونے والا نہیں ہے، ایسا ہونے والا نہیں۔ ما یبدل القول، ہمارے پاس اب باتیں نہیں بدلی جائیں گی، ہمارا فیصلہ حرف آخر ہے، اب یہ فیصلہ نہیں بدلا جائے گا۔ تم چاہے جتنی لڑائیاں کر لو، جتنے مباحثے کر لو، کچھ نہیں، اب فیصلہ ہو چکا ہے۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم بندوں پر ظلم نہیں کرتے، ہم بندوں پر ناحق ظلم نہیں کرتے، بلکہ بندہ خود ہی گمراہ ہوتا ہے۔ ہم اس کے پاس پیغامات بھیجتے ہیں، لیکن بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تدبر کرنے کے لیے، تفکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ ہم جس چیز کے لیے جی رہے ہیں اسی چیز پر ہم غور و فکر نہیں کرتے، ہم تدبر نہیں کرتے۔ یہ ہمارا جینا، یہ ہمارا مرنا اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ یہاں ہم کھانے کے لیے، عیش و عشرت کرنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، بلکہ ہم یہاں پیدا اس لیے کیے گئے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اس کے فرمودات کے مطابق ہم اپنے زندگی کو ڈھالیں، ہم اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالیں۔ یہی اللہ رب العالمین کا مقصد ہے۔ یوم تقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، یہاں اللہ رب العالمین جب جنتیوں کا فیصلہ سنا دے گا، جہنمیوں کا فیصلہ سنا دے گا، جنتی الگ کر دیے جائیں گے، جہنمی الگ کر دیے جائیں گے، اور اللہ رب العالمین جہنمیوں کو جہنم کے حوالے کرنے لگ جائے گا، جنتیوں کو جنتیوں کے حوالے کرنے لگ جائے گا، تو اللہ رب العالمین جہنم سے پوچھے گا کہ اے جہنم کیا تو بھر گئی؟ سوال کرے گا اللہ رب العالمین۔ یوم نقول، اس دن ہم کہیں گے، یعنی اللہ رب العالمین کہے گا لجہنم، جہنم سے کہ حل امتلأت، کیا تو بھر گئی؟ تو وہ کہے گی حل من مزید، اے اللہ رب العالمین کیا اور بھی ہے؟ اس طرح تو سوال کرتا ہے تو میں ابھی بھی خالی ہوں، کیا تیرے پاس اور بھی ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے جنت اور جہنم سے کہ ہم تم کو بھر دیں گے، جیسا کہ سورہ سجدہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، کہ ہم جہنم کو انسانوں اور جناتوں سے پر کر دیں گے، بھر دیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ اے جہنم کیا تو بھر گئی؟ تو وہ جواب دے گی کہ اللہ رب العالمین حل من مزید، کیا اور بھی کچھ ہے؟ میں ابھی خالی ہوں۔ تو اس طرح سے مفسرین نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن جنت اور جہنم میں تکرار ہوا۔ جنت اور جہنم، یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جنت اور جہنم میں ایک مرتبہ تکرار ہو گیا، بحث و مباحثہ ہو گیا۔ کس بات پر؟ جہنم نے کہا کہ دیکھو میرے اندر متکبر اور متجبر لوگ ڈالے جائیں گے، سرکش بادشاہ میرے اندر ڈالے جائیں گے جو بڑے پاورفل ہوں گے، اس قسم کے لوگ ہمارے اندر ڈالے جائیں گے۔ یعنی گویا کہ جہنم فخر کر رہی ہے جنت کے سامنے اور کہہ رہی ہے کہ میرے اندر اس طرح کے لوگ، متکبر لوگ، متجبر لوگ، سرکش لوگ ہمارے اندر ڈالے جائیں گے، پر کر دیے جائیں گے۔ جہنم کہتی ہے کہ میرے اندر تو بڑے ہی کمزور، فقیر لوگ، مسکین لوگ ڈالے جائیں گے، ایسے لوگ ڈالے جائیں گے کہ جن کی دنیا میں کوئی عزت نہ تھی، کوئی حیثیت نہ تھی، کوئی ان کا وقار نہ تھا، ایسے لوگ میرے اندر ڈالے جائیں گے، ایسے کمزور لوگ، مسکین لوگ ڈالے جائیں گے۔ اب اللہ رب العالمین دونوں کی باتوں کو سنتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اے جنت تو اپنے آپ کو کمزور سمجھتی ہے، تو اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتی ہے، جبکہ تو میری رحمت ہے۔ اے جنت تو میری رحمت ہے، تیرے اندر ہم اپنے جو ہے محترم بندوں کو ڈالیں گے جو ہمیں سب سے عزیز ہوں گے،
انسانوں میں جو سب سے عزیز ہوں گے، جناتوں میں جو سب سے عزیز ہوں گے، وہ تیرے حوالے کریں گے۔ اور اے جہنم، تو تکبر نہ کر، تیرے اندر تو میرا عذاب ہے۔ اے جہنم، تو کیا ہے؟ تو میرا عذاب ہے۔ تیرے اندر ہم متکبر لوگوں کو ڈالیں گے، تیرے اندر نافرمان لوگوں کو ڈالیں گے، تیرے اندر جو ہے جابر بادشاہوں کو ڈالیں گے، ظالموں کو ڈالیں گے، اور جو ناحق قتل کر دیا کرتے تھے دنیا کے اندر، ایسے لوگوں کو تیرے اندر ڈالیں گے۔ تو کیا ہے؟ تو میرا عذاب ہے، تو میرا عذاب ہے۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین دونوں کے اندر صلح کرائے گا، صلح کرا دے گا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جنت میں کون لوگ جانے والے ہیں؟ فقراء، مساکین، کمزور لوگ، جنہیں آج دنیا عزت نہیں دیتی ہے۔ داڑھیاں رکھ لی، ٹوپی لگا لی تو دنیا آج ہماری عزت نہیں کرتی ہے، وہ کہتی ہے یہ تو مسکین آدمی ہے، بہت کمزور آدمی ہے، فقیر آدمی ہے۔ تو یہ داڑھی اور ٹوپی لگانے والے کو آپ کمتر نہ سمجھیں، اگر اس کے اعمال اچھے ہیں، اللہ رب العالمین کے فرمودات پر وہ عمل پیرا ہے، تو اللہ رب العالمین کے یہاں سب سے زیادہ مکرم اور معزز لوگ ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کو ان پر نچھاور کرے گا۔ تو ہم اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے سے چھپاتے ہیں، جب ایسی کوئی مجلس میں جاتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ لوگ نہ جانے کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیوں بھائی؟ ہم اپنی پہچان مٹانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا یہ کہے گی کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم غریب ہیں، ہم مسکین ہیں، ہماری کوئی عزت نہیں ہے۔ اے دنیا، تو عزت کرے یا نہ کرے، میرا پروردگار عالم عزت کر رہا ہے، وہ ہمیں بشارتیں دے رہا ہے۔ تو ہم فخر سے کہیں ہم مسلمان ہیں، اور جہاں ایسی میٹنگیں ہوں آپ یہ باور کرائیں اپنے آپ کو کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ہاں ہماری عزت ہے، ایمان والوں کے ہاں اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم انہیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ انہیں ہم عزت دیں گے، دونوں جگہ عزت دیں گے۔ لیکن اس طرح سے سوچ اے انسان تو نہ کر، اپنی پہچان، اپنی شناخت تو نہ بھول، نہ چھپا، بلکہ اسے ظاہر کر کے ہم اللہ رب العالمین کے وہ مقرب بندے ہیں جس پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، متقیوں کے لیے جنت کیا کر دی جائے گی؟ قریب کر دی جائے گی، جنت لے آئے جائے گا۔ فرشتوں سے اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ جنت کو جنتیوں سے قریب کر دو، جنت قریب کر دی جائے گی، غیر بعید، جو ان سے دور نہیں ہوگی بلکہ بہت ہی قریب کر دی جائے گی۔ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، اور اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں سے کہے گا کہ یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں تجھ سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ دنیا میں ہم نے وعدہ کیا تھا، اپنے انبیاء اور رسول کے ذریعے سے وعدہ کرایا تھا، آج تو اس کے اندر داخل ہو جا۔ اے انسان، تو آج اس کے اندر داخل ہو کر کے اپنے انعامات کو حاصل کر لے۔ تو ھذا ما توعدون لکل اواب، اواب کے معنی ہوتا ہے کہ توبہ کرنے والے، ایسی توبہ توبۃ النصوح، ایسی توبہ کہ پھر وہ اپنی غلطیوں کی طرف دوبارہ نہ جائے۔ اواب اسی کو کہتے ہیں کہ توبہ کرنے والا، اور حفیظ، اسلام کی باتوں کو سن کر، دین کی باتوں کو سن کر اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے کو حفیظ کہتے ہیں، حفاظت کرنے والے۔ حفاظت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ حفیظ۔ اسلام کی باتوں کو سن کر، دین کی باتوں کو سن کر اپنے دل و دماغ میں بٹھانے والے کو کہتے ہیں حفیظ، حفاظت کرنے والے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ لکل اواب حفیظ،
ہر توبہ کرنے والے اور حفاظت کرنے والے سے اللہ رب العالمین کہے گا کہ جاؤ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، اس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ اور اللہ کہیں گے من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو رحمان سے، اللہ رب العالمین سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے، اللہ رب العالمین کی کتابوں کو پڑھ کر کے ہم اللہ رب العالمین کے اوصاف کو جان کر کے ہمارے دل میں یہ یقین ہے کہ اللہ رب العالمین ہی ہمارا مالک حقیقی ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ من خشی الرحمن، جو رحمان سے ڈرتا ہے بالغیب، غائبانہ طور پر، اللہ رب العالمین کو دیکھا نہیں ہے، صرف سنا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے، ہماری کتاب کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے سنا ہے اور اس پر عمل پیرا رہا ہے، تو اللہ کہیں گے وجاء بقلب منیب، اور وہ انسان صرف ڈرا ہی نہیں بلکہ وہ رجوع کرنے والا دل بھی لایا ہے، رجوع کرنے والا دل بھی اس کے پاس ہے۔ تو رجوع کرنے والے دل اور غائبانہ طور پر اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے سے اللہ کیا کہے گا؟ ادخلوها بسلام، اے میرے نیک بندو سلامتی کے ساتھ اس کے اندر داخل ہو جاؤ۔ جنت کے اندر کس طرح داخل ہو جاؤ؟ ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشگی کا دن ہے، یہ ہمیشگی کا دن ہے۔ اب یہاں موت آنی نہیں ہے، اب یہاں پھر اور کوئی فیصلہ ہونے والا نہیں ہے، فیصلہ ہو چکا، یہ اب فیصلہ حرف آخر ہے، جاؤ اب عیش و آرام کرو، اب یہاں موت نہیں آنی ہے۔ اور آگے کہیں گے، اللہ کہتے ہیں کہ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، ان نیک بندوں سے اللہ رب العالمین کہیں گے کہ جاؤ اس میں جو چاہو گے، ما یشاؤون، جو چاہو گے وہ سب کچھ تمہیں ملے گی، وہ سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، اور بھی کچھ ہے ہمارے پاس جسے تم نہیں جانتے، کچھ نعمتیں تو ہم نے تم کو بتا دی ہیں اپنی کتابوں کے ذریعے سے، اپنے نبیوں کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے ہم نے اپنے انعامات بتا دیے ہیں، لیکن اے میرے نیک بندے ولدینا مزید، ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے جسے ہم نے ابھی تمہارے پر ظاہر نہیں کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں تمہیں نہیں بتایا، آگاہ نہیں کیا ہے، وہ بھی چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ جاؤ کلو وشربو، جاؤ کھاؤ اور پیو، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین انہیں نوازیں گے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، یہ آخری آیت ہے، اس کو پڑھ کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو تم سے پہلے آ چکی ہیں، بہت ساری امتیں ایسی ہیں جو آ چکی ہیں، اشد منہم بطشا، جو بہت ہی متشدد تھے، تم سے زیادہ طاقتور تھے، تم سے زیادہ پاورفل تھے۔ شداد، قارون، یہ سارے لوگ کیا تھے؟ بہت ہی متشدد تھے، ان کے پاس پیسوں کی بھرمار تھی، روپیوں خزانوں کی بھرمار تھی۔ اللہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو تم سے زیادہ پاورفل تھے، بہت طاقتور تھے۔ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، اور وہ کیا کرتے تھے؟ دنیا میں ٹہل رہے تھے، گشت کرتے تھے، گشت کرتے تھے۔ نقبو، نقب لگانے کو کہتے ہیں، نقبا ینقبو، تنقیب اسے کہتے ہیں، نقب لگانا۔ پہلے زمانے میں تو ہوتا تھا نا، سیندھ لگاتے تھے لوگ، سیندھ لگا کر کے گھس جاتے تھے، یا جب چور گھر میں پھنس جاتا تھا تو سیندھ لگا کر کے باہر چلا جاتا تھا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نقب زنی۔ تو اللہ اسی کو کہتا ہے فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، یہ دنیا میں چلتے ہیں اور نقب زنی کی کوشش کرتے ہیں، بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حل من محیص، کہ کہیں سے کوئی بھاگنے کی جگہ ہو، بھاگ جائیں، کہیں سے کوئی
بھاگنے کی جگہ ہو، راہ فرار ہو، ہم یہاں سے بھاگ جائیں اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ جائیں۔ تو اللہ کہتا ہے وہاں نقب زنی نہیں چلے گا۔ نقب زنی تم نے دنیا میں لگا لی، اب آخرت میں نقب زنی نہیں ہے، کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ کہاں بھاگ کر کے جاؤ گے؟ یہ تو دنیا ہماری ہے، یہاں کوئی جائے فرار نہیں ہے، کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی جائے پناہ ہے تو وہ ہمارا دربار ہے، ہمارے پاس تم کو جائے پناہ ملے گی، ورنہ تم بھاگ نہیں سکتے۔ تو اللہ رب العالمین ان باتوں کو انسانوں کے سامنے رکھ کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ حالات ہمارے ساتھ آنے والے ہیں، یہ حالات ہمارے ساتھ آنے والے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی ان فرمودات پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو متقی بنا لیں، ہم اپنے آپ کو پرہیزگار بنا لیں، ہم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے پیروکار بنا لیں۔ اگر ہم پیروکار نہیں ہوئے تو ہم خسارہ پانے والے ہو جائیں گے۔ ایک اور روایت مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کی عدالت ہوگی تو جہنم اپنے گردن کو باہر کرے گی، اپنے گردن کو کیا کرے گی؟ اٹھائے گی اور کہے گی کہ اے سرکشو، اے متکبرو، اے متجبرو، تمہیں میرے لیے بنایا گیا ہے، مجھے تمہارے لیے بنایا گیا ہے، مجھے تمہارے لیے بنایا گیا ہے، اور آؤ تم ہمارے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں جہنم زور زور سے پکارے گی۔ ایک کس کو؟ متکبر کو، اور دوسرے مشرک کو، اور تیسرے سرکش انسان کو۔ سرکشی کرتا ہے اور لوگوں کو دھوکہ بھی دیتا ہے۔ تو ان تین لوگوں کو بآواز بلند یہ جہنم کیا کرے گی؟ ان کو پکارے گی۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو ناحق قتل کر دیتے ہیں قاتلوں کو، ان کو بھی پکارے گی کہ تم آؤ، تمہارے لیے ہی میں بنی ہوں، آؤ داخل ہو جاؤ۔ تو یہ حالات پیدا ہونے والے ہیں میرے بھائیوں اور دوستو۔ ان حالات سے پہلے ہم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے متبع بنا لیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر گامزن ہو جائیں، تبھی ہماری نجات ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں تو اپنے سیدھے راستے پر گامزن فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں سیدھے راستے پر گامزن رہنے کی ثابت قدمی عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، تو ہی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو ہی خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو بڑا رحیم و کریم ہے۔ اے اللہ رب العالمین ہم تجھی سے عاجزی کرتے ہیں۔ اے اللہ رب العالمین تو ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اے اللہ رب العالمین تو ہماری تمام بلاؤں کو ہم سے درگزر کر دے، دفع کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو مریض ہوں، اے اللہ رب العالمین انہیں شفائے کاملہ و عاجل عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو گزر چکے ہیں، اے اللہ ان کی قبروں کو روشن کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرما۔ واقول قولی ھذا واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔